ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ میرے ماننے والے سے میں اس کی تکلیفوں کو خواب میں پلٹ کر حقیقت میں بچا لیتا ہوں۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، تقدیریں بدل دی۔ ایک مرید تھا آپ کا، صبح کے وقت فجر کے وقت ہانپتے کانپتے آیا، کہا حضور آج میں نے خواب دیکھا، بتانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ میں نے 70 اجنبی عورتوں سے زنا کیا اور زنا والا خواب دیکھ کر مجھ پہ غسل کی حاجت ہوئی۔ فرماتے ہیں ڈر مت، میں نے رات تیری تقدیر جب پڑھی تو اپنے اللہ سے کہا اللہ میرا مرید ہو کر یہ زنا کرے گا، جب زنا کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ میرے کریم میری خاطر میرے اس مرید کی تقدیر بدل دے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر تیرے لیے جو حقیقت میں یہ زنا کرنے والا تھا 70 اجنبی عورتوں سے، اس کو خواب میں دکھا دیا جائے اور حقیقت میں اس کو زنا سے بچا لیا جائے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں تیری تقدیر اس طرح بدلی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے کہنے لگے کہ غوث پاک وہ ہیں جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، غوث پاک وہ ہے جن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، بیان سے باہر ہے ان کی عظمت۔ ارے اعلیٰ حضرت جیسا جس کے بارے میں یوں کہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کوئی کیا جان سکتا ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک بیان کرتے، خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے آپ کے ایک مرید اور خلیفہ تھے حضرت شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سونے لگے۔ اب عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب مقرر بیچارہ تقریر کر رہا ہو، پورے شباب پر تقریر اور کوئی سو جائے تو وہ برا مان جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ سو رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ اس کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن لوگ غوث پاک کی تقریر میں سو جاتے تھے، اگر اپنی تقریر میں سو جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تو لوگوں کو اس طریقے سے فیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو غوث پاک کی تقریر میں وہ بھی ان کے خلیفہ سو رہے ہیں، یعنی کوئی معمولی عام آدمی نہیں، شیخ علی ابن ہیتی بہت بڑے ولی ہیں، سو رہے، لیکن میرے غوث کی شان ہے۔ آپ منبر سے اترے اور شیخ علی ابن ہیتی کے آگے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا تو لوگوں کو تعجب تو ہوگا کہ پیر مرید، اور وہ بھی پیر نہیں، وہ پیرانے پیر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر۔ پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا، پوری محفل پہ سناٹا، سب حیران ہے کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، انہوں نے سرکار غوث پاک کو دیکھا، بیٹھ گئے اطمینان سے۔ آپ گئے، خطاب پھر شروع کر دیا، بیان پھر شروع کر دیا۔ جب خطاب اور بیان شروع ہوا، جب اس کے بعد اختتام ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضور آج آپ عجیب کام آپ نے کیا کہ علی ابن ہیتی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس سے پوچھو وہ کیوں سو رہا تھا اور کیا کر رہا تھا سوتے ہوئے۔ تو شیخ نے کہا حضور میں جو سو رہا تھا تو سوتے میں میں نے دیکھا کہ آپ کا خطاب سننے کے لیے سید الانبیاء تشریف لائے، امام الانبیاء آئے، مولا علی آئے ہیں، اور آقا علی مرتضیٰ سے کہتے علی دیکھو دیکھو اپنا بیٹا کتنا اچھا خطاب کرتا ہے۔ آقا دعوت دے رہے آپ کے خطاب کی۔ حضرت غوث پاک سے لوگوں نے کہا حضور یہ تو سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا جلوہ دیکھ رہے تھے، آپ ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے تھے؟ غوث پاک فرماتے ہیں سوتے سوتے یہ نبی کا دیدار کر رہا تھا، میں جاگتے جاگتے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، میں حالت بیداری میں اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے سرکار غوث پاک کے ساتھ۔ غوث پاک خطاب کرتے ہیں تو آپ کے خطاب میں صرف میرے آقا نہیں بلکہ یہاں تک بہجت الاسرار کی روایتیں موجود ہیں کہ انبیاء کرام بھی غوث پاک کے خطاب میں شرکت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اولیاء تو آتے تھے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔ یہ شان سرکار غوثیت کی شان ہے۔ ان جیسا ولی قیامت تک، امام مہدی تک اب امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں گفتگو سمیٹتے ہوئے، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے بھئی ان کو کیوں پکارتے ہو؟
تم بمبئی کے کون سے فلیٹ میں رہتے ہو، وہ بغداد میں رہتے ہو، انہیں کیا پتا وہ تمہاری کیسی مدد کریں گے؟ تم جنگل میں ہوتے ہو، بیابان میں ہوتے ہو، محلے میں ہوتے ہو، وہ تمہیں کیا پہچانیں گے؟ نادانو سنو، قرآن ہے، قرآن سورہ نمل ہے، سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ المختصر یہ کہ ہدہد نے بلقیس اور تخت بلقیس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ آپ نے فرمایا خط لکھ کر کے اس کو بلا کر لو، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میرے دربار میں چاہیے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک ناپاک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر نہیں چاہیے، اور جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ختم ہوتی تھی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ختم ہو جاتی تھی۔ صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے کے بعد، اور چاشت کے وقت ختم ہو جاتی تھی۔ وہ جنات کہہ رہا ہے کہ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، یعنی آدھے دن کے اندر اندر، آدھے دن سے بھی کم میں۔ آپ فرماتے بہت تاخیر ہوگی، مجھے اور پہلے چاہیے۔ تو آپ کی امت کے ایک ولی آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے کہا حضور میں لاتا ہوں۔ فرمایا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ اب پلک جھپکتی کتنے ٹائم میں ہے؟ اچھا ایک حیرت انگیز بات آپ توجہ فرمائیں، تفسیر کے نکات پر آپ توجہ کریں۔ حضرت آصف نے سلیمان علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہدہد سے پوچھ کر کے بتائے کہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کا ایڈریس کیا ہے، وہ کس محلے میں رہتی ہے، وہ کہاں رہتی ہے، اور محل کے اندر بھی جو ہے وہ تخت بلقیس بہت کمروں میں تالے لگا کر کے رکھا جاتا ہے، تو محل میں کس کمرے میں تخت بلقیس ہے، یہ سب نہیں پوچھا۔ کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکے گی اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس جب پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، آصف جائیں گے کب، لائیں گے کب؟ جائیں تو پلک جھپک جائے، آئیں تو پلک جھپک جائے، اس سے پہلے تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں، اور لا کر پیش بھی کر دیا۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلا کہ جناب آصف گئے نہیں، وہی کھڑے کھڑے آپ نے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔